ضرور کرایا جائے کہ اس ڈو ٹیسٹ سے پتہ چلے گا کہ جو کوئی ایسی چیزیں نہ لے ہو جس کے بغیر اٹھ کے چل بھی نہ سکتا ہوں۔ آپ کا مطلب ڈرگز سے ہے؟ میں نے ڈوپ ٹیسٹ کہا ہے۔ ڈرگز کو ہی چیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ میں نے ڈوپ ٹیسٹ کہا ہے، کچھ اور نہیں کہا، تو آپ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں تو یہی ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ جو آدمی جو ہے میں نے کہا ان کا ڈوپ سے ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور دونوں کا ڈوپ ٹیسٹ میں اپنا بھی کہہ رہا ہوں، دماغی توازن ان کا بھی کہہ رہا ہوں، میرا بھی، اور کم از کم قوم کی جان تو چھوٹے گی۔ یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے میں تو انشاءاللہ 100 میں سے 100/100 حاصل کروں گا، اور اگر پاگل خانے کی بات آ گئی اور رپورٹ آئی تو عمران خان سے جان چھوٹ جائے گی قوم کی۔ یہ کرائیں، میں پوری لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارا دماغی توازن کا جائزہ، بھائی یہ 65 سال وہ ہیں اور 67 سال میں ہوں۔ میاں نواز شریف مجھ سے عقل نظر آتا ہوں، میں ان کو تو فاتر العقل نہیں کہتا، ڈاکٹر کہیں گے، یہ مجھے یقین ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ ان کا ایک بیان اور بھی ہے ہاشمی صاحب کہ آپ نے جو یہ بیان دیا ہے اس سے متعلق یہ جو ہے سارا جھوٹ پلس ہے جو آپ نے پچھلے دنوں میں بیان جاری کیا ہے۔ آج کل ان کو پلس بہت یاد ہے، یہ جھوٹ پلس ہے۔ وہ دھرنا پلس کون کہہ رہا تھا؟ یہ دھرنا پلس نہیں کہا تھا کہ یہ دھرنا پلس ہوگا اسلام آباد میں؟ کیا ہوا پلس کا؟ پلس مائنس ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ کی بات دیکھیں ان کو، مجھے تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ عمران خان کو میں ان کو اور مجھے بٹھائیں اور قوم اس پہ فیصلہ کرے کہ اس میں جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، اور قوم شاک میں آ جائے گی یہ سامنے دیکھ کے کہ عمران خان کتنا جھوٹا ہے۔ میں نے تو کبھی کہا نہیں، لیکن یہ قوم کو ہم دونوں کو بٹھا دیں، سامنے سوالات کیے جائیں۔ پھر میں نے کہا تھا، دیکھیں میں نے ایک بات کی تھی کہ 2-3 چیزیں میں نے کہی تھی کہ پوری طرح نہ یہاں پہ اس وقت میں نے کہا تھا کہ آرمی اس میں ملوث نہیں تھی، لیکن آرمی کے ڈسگرنٹل لفظ میں نے استعمال کیا تھا۔ ڈسگرنٹل ایلیمنٹس جو تھے وہ ہر حالت میں راحیل شریف کو بھی ناکام کرنا چاہتے تھے، اور عمران خان کے ذریعے وہ پارلیمانی نظام کی بھی تباہی لانا چاہتے تھے۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا اس ملک میں، جب ایوب خان تھا وہ کہتا تھا میں نہیں لایا، اسی طرح جو یحییٰ خان تھا، پھر ضیاء الحق کہ جی وہ ضیاء الحق کو تو جنرل چشتی لایا تھا۔ اس طریقے کے جو نیچے کے جنرل وہ تھے ان کے وہ ریٹائر ہو رہے تھے، 3 مہینے میں ریٹائر ہو رہے تھے سارے، پھر ہو بھی گئے، تو وہ ڈسگرنٹل جنرل اور فرسٹریٹڈ عمران خان، فرسٹریٹڈ کیونکہ ووٹ نہیں ملے۔ میں اب بات کر رہا ہوں تو اس کی پارٹی کے سارے لوگ ایمانداری سے سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان نے کتنا بڑا جھوٹ بولا، کیونکہ ہم نے پوچھا ممبروں نے ہم سے کہ کہیں دھاندلی ہوئی ہے پنجاب میں۔ پارلیمانی لیڈر تھے شاہ محمود قریشی صاحب، میرے سامنے انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی صدارت کرتے ہوئے جواب دیا کہ پنجاب میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ تو اس کے باوجود فرسٹریٹ ہو گئے تھے عمران خان کی، شاید میں نے پورا دنیا فتح کر لینی تھی۔ میں نے خود کہا کیا شروع میں مجھ سے پوچھا، سردار احمد علی بھی تھا کہ کتنی سیٹیں مل جائیں گی الیکشن میں نے کہا 40، زیادہ سے زیادہ 45، تو وہ نکل آئی 37۔ تو ہر ایک کو اسیسمنٹ تھی کہ یہ سیٹیں زیادہ نہیں آ رہی، تو اگر نہیں آئیں تو فرسٹریٹ ہو کے پوری قوم کو تباہی کے کنارے پہ لا کے کھڑا ہونا۔ پھر میں نے بات کی ہے، وہ سامنے بھی کہوں گا
کہ میں جسٹس ناصر الملک کا جو انہوں نے کہا، عمران نے مجھے کہا کہ جو یہ تصدق جیلانی ہے یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد آ جائے گا ناصر ملک، وہ ہماری بات انشاءاللہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی اور اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے اور حکومت سپریم کورٹ کے پاس ہوگی اور پھر ہم جیتیں گے۔ اور کس نے جیتنا ہے؟ میں نے کہا عمران خان ایسا نہیں ہو سکتا، اور واقعی میرا جو تجزیہ تھا، میں نے کہا یہ دھرنا بھی کامیاب نہیں ہوگا، یہ بچے 5 سال تک سڑکوں پہ یہ بیچارے دھکے کھاتے رہیں گے، ہم باپ ہیں ان کے، ہمیں ان کو وہ وائٹ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں بچے۔ انہوں نے 2 سال مجھے گالیاں پہلے کرواتے رہے اپنے میڈیا کے ذریعے، ان کا میڈیا سیل 2 سال گالیاں دیتا رہا ہے، آج خود میدان میں آ گئے ہیں۔ یہ ان کو اپنی اس بات کا بھی شرم کرنا چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا کہ جب میں نے واقعات کا ذکر ہمیشہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایشو یہ مجھے عمران خان نے کہا تھا۔ اب اگر اس پہ میں کہہ رہا تھا راحیل شریف صاحب سے بھی، ابھی وہ تھے کہ آپ کورٹ مارشل کریں، آپ چیف ہیں، آپ کے چیف ہوتے ہوئے یہ ڈسگرنٹل ایلیمنٹ جو کچھ کر رہا ہے وہ قدم قدم پہ آگے سینٹر میں دیکھ لیجیے۔ اچھا وہ آگے کہتے تھے کہ آپ طاہر القاضی کو لے کے آئے فلاں، پھر میں نے سب سے کہا اگر جھوٹ بولنا چاہے کوئی بولے، میں کبھی نہیں کہا۔ میں نے جہانگیر ترین کو کہا کہ بھئی آپ کا وہ جو ہے وہ انگلی ہلانے والا امپائر کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے کہا جی ہم 36,500 زیادہ سے زیادہ بندے جمع کر سکیں طاہر القادری کے اور ہمارے مل کے، تو وہ ان سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے 200 وہاں سے موٹر سائیکلیں چلیں گی تو 2000 اور یہاں پہ 5 لاکھ آدمی ہم لائیں گے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں وہ ہو رہا امپائر کی انگلی کا اشارہ؟ اس نے کہا ہم نے جو ان سے کمٹمنٹ کی تھی، یہ لفظ تھے، وہ کمٹمنٹ ہم نے پوری نہیں کی تو وہ کیسے آئیں گے آگے؟ تو یہ ایک ایک قدم کے اوپر یہ سارا جو تھا یہ گائیڈ کیا جا رہا تھا، اس کے بارے میں ہر ایک نے کہا اسکرپٹ لکھا ہوا تھا، اسکرپٹ لکھا ہوا تھا۔ جو ایلیمنٹس ہیں کیا ان کے خلاف آپ کو قانونی چارہ جوئی کریں گے؟ میں نے تو پہلے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ جنرل راحیل شریف صاحب ان کے خلاف کورٹ مارشل کریں، میں تو گواہی دیتا۔ اب میں نے ناصر الملک صاحب کا میں نہیں جانتا نہ سمجھتا، لیکن جیسے مجھے کہا تھا عمران خان نے کہ وہ بیٹھیں گے، میں ایک جو بات آئی جس کی وجہ سے میں نے جا کے استعفیٰ دیا کہ وہ جج صاحب نے سپریم کورٹ کی چھٹیاں کینسل کر دیں۔ کیوں کینسل کی؟ کیوں وہ بیٹھ رہا تھا؟ وہ پورا وہاں ججوں کی چھٹیاں کینسل کرنا پوچھے سب وکلاء سے، سب ججوں سے کیوں کی جاتی ہیں؟ کیا عذاب آ گیا تھا؟ تو جب یہ سارا ہوا تو مجھے چونکہ بتایا ہو گیا تھا، میں نے اپنی سیٹ کی قربانی دی۔ میں نے کل بھی کہا کہ میں تو مچھلی ہوں اسمبلیوں کی، پارلیمنٹس کی۔ میں 11 دفعہ اس قوم نے مجھے منتخب کیا ہے، 11 مرتبہ، کسی کو 7 مرتبہ سے زیادہ منتخب ہونے والا کوئی ان میں نہیں ہے۔ مجھے انہوں نے 11 دفعہ منتخب کیا تو میرے پہ حق نہیں تھا قوم کا کہ میں اپنی سیٹ کی قربانی دے دوں۔ میں مچھلی جو ہے پانی کے باہر نکل کے تڑپ کے مر جاؤں، لیکن جل کو خراب نہ ہونے دوں، آپ کو پہلے سے نہیں علم تھا؟ کہ جل کو آپ جب تھے دھرنے میں بھی گئے، آپ اوپر کنٹینر پہ، آپ کو پہلے سے میں دیکھیں میرے ساتھ کوئی بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتے تھے، لیکن جو بات آتی تھی میں فوراً باہر آ جاتا تھا۔ انہوں نے کہا ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جائے گی، بنانی چاہیے عمران خان نے، وہ کیا تھا؟ میں نے اس کے اوپر کہا کہ میں آپ کی ٹیکنوکریٹ والی بات واپس لیں، میں آپ کے ساتھ نہیں چلتا، میں ملتان آ گیا تھا۔ پھر اور مرحلے پہ انہوں نے کہا گرنٹر دے، راحیل شریف گرنٹر بن گیا، نہیں مانی تو میں پھر ہسپتال میں داخل ہو گیا۔
میں چاہتا تھا کہ میں ان کو اتنا ایکسپوز نہ کروں, ان کو روکوں. اچھا ہاشمی صاحب یہ بھی بتائیں, دھرنے سے پہلے کیا یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ماڈل ٹاؤن والے واقعے پہ کیسے کھیلنا ہے, کیا اسٹریٹجی ہوگی تحریک انصاف کی, کیونکہ قادری صاحب بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھے, آپ مین ٹیم میں تھے, آپ کے ساتھ تو نہیں میرے ساتھ نہیں کیے. عمران خان صاحب نے میرے ساتھ اس مسئلے پہ کوئی نہیں کی. کیا اسٹریٹجی تھی کوئی آپ مجھے پتہ بھی نہیں. مجھے جو رستے میں جب ہمارا کاروان پہنچ گیا اسلام آباد تو وہ ہمارے جو اسکرپٹ لکھنے والے تھے جو بھی تھے وہ جو ہے کرامن کاتبین تھے, انہوں نے لکھا کہ اپنا طاہر القادری صاحب پارلیمنٹ کی طرف بیٹھیں گے, آپ لوگ پیچھے بیٹھیں گے. میں نے کہا یار یہ کون آگاہ کر رہا ہے, یہ کون فرما رہا ہے. لیکن جو مین سکرپٹ تھا وہ تھا. ساتھ عمران خان کی بات یہ آتی تھی کہ پہلے قادری جا کے قبضہ کرے گا اسمبلی کے اندر, پیچھے ہم چلے جائیں گے اور وہاں جا کے کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے. یہ تھا سارا مسئلہ. اچھا سر یہ بتائیں, آپ اس طرح سے یہ کہنا چاہیے جی آپ کے علاوہ سب کو علم تھا یہ تمام؟ نہیں میرے بھی یہ باتیں تو میرے سامنے ہوتی تھی, میں روکتا تھا. جو سامنے ہو رہی تھی وہ آج آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا یہ پہلے بھی بتا چکا. یہ بتائیں, آپ نے یہ جو اب بات کی ہے کہ میں عمران خان سے کہتا ہوں کوئی فورم, یعنی کہ آپ یوں سمجھیں ان کو مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں؟ نہیں, پوری میں مناظرے کا چیلنج تو دے ہی رہا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ قوم کے سامنے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ قوم کے ساتھ اس طریقے سے ہو رہا ہو کہ آرمی کے اندر بھی اس طریقے کے لوگ نکل کے آ جائیں, تو عدلیہ میں بھی اس طریقے کے لوگ آ جائیں, سیاستدان بھی وہاں پہ استعمال ہو رہے ہوں یا استعمال کر رہے ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی مجھے لگتی تھی. اور اسی وقت جب انہوں نے ججز کو چھٹیاں منسوخ کی تو مجھے پتا تھا یہ لاسٹ آئٹم ہے, کیونکہ ان جرنیلوں نے کہا تھا عمران خان کو کہ نواز شریف استعفے پہ دستخط نہیں کرے گا. اس نے پہلے بھی جب جنرل محمود گیا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں 1999 میں, اس نے جا کے کہا تھا کہ آپ اس خط پہ اس لیٹر پہ سائن کریں. میاں صاحب نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ آپ کا استعفیٰ ہے اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا حکم ہے. انہوں نے کہا اگر میں نہ کروں تو انہوں نے کہا پھر اس نے ریوالور نکالا, محمود خان نے, محمود تھا کیا نام, اس نے کہا پھر میاں صاحب نے کہا مجھے مار دیں گے, اس نے کہا میں مار دوں گا. تو اس نے کہا میاں صاحب نے کہا پھر مار دیں. تو اس نے کیا مارنا تھا, لیکن نہ مارا. لیکن یہ میاں صاحب کی جو سٹوری ہے یہ عمران خان کو بتائی گئی ان ایک جنرل راشد قریشی کے بندے نے کہ اس نے یہ دستخط نہیں کرنے. یہ دوسرا ایک اس کا دوسرا سٹیپ تھا کہ سپریم کورٹ سے ہی یہ سارا کچھ کرایا جائے. اور رات میری اس بات کی تردید جو ہے اس بات کی تائید جو ہے معین الدین حیدر نے کی ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی اس کا مارشل لا جو ہے جوڈیشل مارشل لا کا ہم نے سوچا تھا. یہ سوچتے رہتے کرتے رہتے ہیں, یہ ایک دن میں نہیں ہو رہا تھا. اس پر کسی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں؟ آپ بتائیں کیا آپ اس پہ کسی کمیشن کے قیام کا میں کہتا ہوں کمیشن ہونا چاہیے پوری قوم کے سامنے. قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے اور پھر وہ بات بھی مجھ سے کرتے ہیں, میرے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی جرت بھی, یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں عمران خان جرت بھی نہیں کر سکے گا, میں دعوے سے کہتا ہوں. ہاشمی صاحب کوئی پولیٹیکل پارٹی مستقبل میں مسلم لیگ نون جوائن کرنے میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. یہ بات پھر عمران خان کی اس ساری صورتحال کے بعد ان کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بس ٹھیک. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. جاوید ہاشمی نے مطالبہ کیا ہے کہ کورٹ بیٹھنی چاہیے جو عمران خان کا بھی ذہنی توازن دیکھے اور ان کا بھی. انہوں نے کہا کہ ایک ڈوپ ٹیسٹ ہونا چاہیے ان کا بھی اور عمران خان کا بھی. انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا ڈوپ ٹیسٹ اور دماغی ٹیسٹ ضرور لیا جائے, کم از کم قوم کی جان تو چھوٹے گی. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے میڈیا سیل کے ذریعے گالیاں دیتے رہے, اب خود میدان میں آ گئے. میرا تجزیہ تھا کہ دھرنا کامیاب نہیں ہوگا. جاوید ہاشمی نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنانی چاہیے. میں نے عمران خان کو کہا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنانے کی بات واپس لیں.